کون سی صبح؟ یوم عاشورہ ہے، یوم عاشورہ، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کون یوم عاشورہ؟ جس یوم عاشورہ کو رب نے زمین زمان مکین و مکان شجر و حجر لال و گوہر کو پیدا فرمایا، وہ یوم عاشورہ جس یوم عاشورہ کو آدم کی توبہ قبول ہوئی، عاشورہ کا دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودے پہاڑ سے لگی، وہ عاشورہ کا دن ہے جس دن فرعون ڈوبا، وہ عاشورہ کا دن ہے جس دن قارون زمین میں دھسا، وہ عاشورے کا دن ہے جس دن حضرت یوسف حضرت یعقوب سے ملے، وہ عاشورے کا دن ہے۔ عاشورہ کا دن بڑا عظیم ہے، عاشورہ کے دن بڑا مبارک ہے، رحمت انوار کی جمع برسات ہے۔ اے یوم عاشورہ تیری عظمت کو سلام، تیرے رفعت کو سلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو عظیم دن ہے، تیرے اندر رحمت تو ہے، شفقت ہے، برکت ہے، مہربانیاں ہے، مگر اے یوم عاشورہ اللہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جب سے تجھے امام حسن مجتبی امام حسین اور تاریخ کربلا سے نسبت ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک، اللہ کی عزت کی قسم جب کوئی شب عاشورہ کا یا یوم عاشورہ کا نام لیتا ہے تو دماغ میں نہ آدم کا خیال آتا ہے، نہ نوح کا خیال آتا ہے، نہ زکریا کا خیال آتا ہے، نہ یحییٰ کا خیال آتا ہے، نہ زمین و زمان کا خیال ہے، نہ مکین و مکہ کا خیال ہے، نہ شجر و حجر کا خیال ہے، نہ لال و گوہر کا خیال ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جیسی ہی عاشورے کا نام لیا جاتا ہے، پہلا خیال علی کے بیٹے حسین کا آتا ہے کہ نہیں؟ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ عاشورہ کا جب نام آتا ہے خیال حسین کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، خیال حسین کو ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے بھائیو آپ نے ہم نے کیا کیا ہے؟ عاشورے کی رات کو خراب کیا ہے، عاشورے کے دن کو خراب کیا ہے، ہم نے مٹر گشتیوں میں گزار دیا، ہم نے عیاشیوں میں گزار دیا، ہم نے بدتمیزیوں میں گزار دیا، ہم نے بے حیائیوں میں گزار دیا۔ ایک بات بتاؤ سنف و شقیدہ مسلمانوں، جب یوم عاشورہ آئے دل پر ہاتھ رکھنا، ذرا سوچنا، کربلا کی طرف دھیان لگانا، ذرا سوچنا آج کے دن کیا ہوا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ذرا سا بھی سوچ لو گے تو فوراً تمہاری آنکھیں برسات کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ، کون ہے یوم عاشورہ؟ جس دن امام عالی مقام کی سوکھی گردن پر خنجر چلایا گیا تھا، جس دن میرے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ اللہ اللہ، اگر اتنا سوچ لے گا بندہ تو نہ وہ خرافات کر سکتا ہے، نہ وہ بدتمیزی کر سکتا ہے، نہ وہ بے حیائی کر سکتا ہے، نہ وہ نازیبہ کلمات اپنی زبان سے نکال سکتا ہے، نہ وہ سینہ کو بھی کر سکتا ہے، نہ وہ ڈنڈیاں پیٹ سکتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم حسین کو یاد تو کرو، دل سے حسین کو یاد کر۔ تو کسی خطے میں ہو، کسی مقام پر ہو، کسی جگہ بھی ہو، بڑھتے محبت سے آنکھ بھیگے گی، ادھر آنکھ کا بھیگنا ہوگا، کربلا سے فیض آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یوم عاشورہ کو تھوڑا آواز کلیئر کرو بھیا، تھوڑا آواز بڑھا دو، بس تھوڑی دور سے بولیں، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ مولانا محمد باری وسلم صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا یوم عاشورہ بڑا عظیم دن ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ 10,000 فرشتوں کے عبادت کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ محمد سے بولیں، جو یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا فرماتے ہیں 10,000 شہیدوں کے ثواب کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو عاشورے کے دن بنیت صحت حسن کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حضرت علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی نقل فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی رہتی زندگی تک مرض الموت کے علاوہ کوئی بھی خراب بیماری اسے نہیں دے، بری بیماریوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو عاشورے کے دن پیاسوں کو پانی پلا دے، اللہ اللہ پیاسوں کو پانی پلا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک جتنے دنیا میں پیاسے ہوں گے سب کو پلانے کے برابر ثواب اللہ عطا کرے گا۔ کوئی کھانا کھلا دے تو اللہ دنیا میں جتنے بھوکے ہوں گے ان کو کھانا کھلانے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کوئی اگر اس طرح نماز پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھتا جائے، نبی فرماتے اللہ اس کے سارے
سارے گناہ صغائر کو معاف فرما دیتا ہے. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. کتنی عظمتوں کا حامل ہے محرم الحرام کا مقدس مہینہ, کتنی رفعتوں بلندیوں کا حامل ہے یہ یوم عاشورہ کا مقدس دن کہ جس دن اللہ کی رحمت برستی ہے. مگر افسوس ہمارے نوجوانوں کا حال بس سے بدتر ہو گیا ہے. آپ ایمان سے بتائیں مسلمانوں کہ امام عالی مقام میدان کربلا میں کیوں گئے تھے؟ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. آپ نے صرف جنگ سنا ہے, جنگ آپ نے لڑائیاں سنی ہے, آپ نے کربلا کو داستان کی طرح سنا, آپ نے کربلا کو تاریخ کے ساتھ سنا ہے, مگر آپ نے کردار حسین پر جائزہ نہیں لیا. کردار حسین کو آپ نے نہ دیکھا. میرے امام کربلا اس لیے گیا تھا تاکہ دین کی حفاظت کیا جائے. اللہ اللہ میرا حسین دین کی حفاظت کے لیے کربلا گیا تھا. مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دین و شریعت کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں. میرا امام کربلا میں نماز کی حرمت بچانے گیا تھا, مگر آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز کی حرمت کرتے چلے جاتے ہیں. میرے امام دین کی تحفظ کرنے کے لیے کربلا گیا تھا, مگر آج ہم دین و شریعت کی بدنام کرنے کے لیے ہر جا کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم میرے حسین نے جو مشن کربلا کی طرف میرا حسین جو مشن لے کر آگے بڑھا تھا, آؤ اس مشن کو ساتھ پکڑتے ہیں. کربلا کا ذرہ ذرہ آواز دے رہا ہے میرے غلاموں, اگر تمہارے دل کے اندر میری اگر تھوڑی سی محبت ہے تو جس مشن کو لے کر میں کربلا گیا تھا تم بھی اسی مشن کو لے کر چلو. اگر سامنے عبید اللہ کے بھیڑیاں آئیں کچل دو, سامنے یزید کے حواری آئیں کچل دو, سامنے شمر کے حواری آئیں کچل دو, اور دنیا والوں کو بتا دو دنیا والوں میرا حسین تو کربلا میں شہید ہو گیا ہے, لیکن اس کی مشن کو زندہ رکھنے کے لیے حسین کی روحانی بیٹی ابھی زندہ ہے, ابھی باحیات ہیں. پھر دیکھنا کل قیامت کے میدان میں جام کوثر پلانے والے حسین ہوں گے اور کوثر کا جام پینے والے ہم سب غلام حسین ہوں گے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. آج یہ مائک بہت کھینچ رہا ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے عزیزو خرافات نہ کرنا, عہد کر لو, بولو انشاءاللہ. ہمارا نوجوان اکثریت نوجوانوں کی بس سے بدتر ہو جا. کہاں جا رہے ہیں؟ سینہ کوٹی. سب سے بڑے مرد یہ ہے دنیا میں, ان سے بڑا کوئی مرد. ہم سے آتے لوگ کہتے ہیں حضرات سال بھر ہمار لونڈا اچھا رہا تھا, جیسے محرم آتا ہے پتہ نہیں کیا سوار ہو جا. اس طرح کا ماحول ہو. اللہ اللہ. اور کچھ پنجیے مولوی جنہیں چند اردو کی کتابیں پڑھ لی علامہ صاحب بن گئے, رات میں اسٹیج پر چیخے چلائے, سبیرے دھے دھڑا دم خدے بجاو شروع ہو گئے. خودے شروع ہو گئے. انہی کو دیکھ کر انگلش میڈیم کا لونڈا آ کر سنی علماء سے کہتا ہے قاتل ہیں جو مقتول کا ماتم نہیں کرتے. ہم سنیوں پہ الزام لگایا جاتا ہے, ہمیں قاتل کہا جاتا ہے. ہم نے کہا بد کردارو, تم اپنا عیب کب تک چھپاؤ گے؟ دوسروں کا سہارا لے کر اپنے آپ چھپاتے ہو, خود اپنے گریبان میں جا کر دیکھو. تم ہمیں قاتل کہتے بولتے ہو, قاتل ہے جو مقتول کا ماتم نہیں کرتے, قاتل ہے جو مقتول کا ماتم نہیں کرتے. ہم نے کہا دنیا جانتی ہے کہ بے وفائی کس کی ہے, دنیا جانتی ہے کہ غداری کس کی ہے, دنیا جانتی ہے کہ حسین کے ساتھ بے وفائی کس نے کیا, دنیا جانتی ہے کہ امام عالی مقام کے ساتھ غداری کس نے کیا ہے. تم دوسروں کا سہارا لینا چھوڑ دو. اور جو تم یہ کہتے ہو ہم نے بہت عقلی گھوڑے دوڑائے ہیں, ایک عقلی گھوڑا ہم بھی دوڑاتے ہیں. اب سنیے, فیض آباد کی سرزمین پر کسی کے وہاں چوری ہوئی, اس نے رپورٹ درج کروائی. دروغہ صاحب آئے اور 10-20 آدمی کو اٹھا کر لے کر گئے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے. ابھی 2 دن گزری, تفتیش ہوئی. تفتیش ہونے کے بعد پتا چلا فلاں کے گھر سے سامان نکلا. جب سامان برآمد ہوا تو سب کو دروغہ صاحب نے چھوڑ دیا. جس کے گھر سے سامان نکلا وہی چور ہوا کہ نہیں, وہی چور ہوا, گرفتار ہوا. بلا تشبیہ و تمثیل ہمیں قاتل کہنے والوں, محرم کا چاند نکلا, نکلنے کے بعد ہار پردے ہٹ گئے,
جن گھروں سے خنجر نکلے، جن گھروں سے سامانات نکلے، کربلا کے سامان نکلے، پتہ چل گیا چور کون ہے، قاتل کون ہے۔ تم یہ کہتے ہو کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محبت سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جان لیں کہ جب آپ نعرہ لگاتے ہو تو مقرر صاحب کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے۔ ایک دن بولنا نہیں تو 10 دن لگاتار بولنا آسان نہیں ہوتے۔ حسین کا کرم ہے جو لوگ بول جاتے ہیں، یہ آپ جان لیجیے، یہ حسین کا کرم ہے کہ جو لوگ بول جاتے ہیں، یہ فیض ملتا ہے کربلا سے، بول جاتے ہیں، ورنہ بولنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تھوڑا آواز بڑھاؤ، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور سب سے زیادہ ہم دین کی تبلیغ کریں گے، اپنے بھائیوں کو کریں گے، اپنے بھائیوں کو بتائیں گے، سب سے زیادہ ہماری جماعت کے لوگ اس میں شامل ہیں، سب سے زیادہ ہماری جماعت کے لوگ اس میں شامل ہیں، ان خرافات کی جگہوں میں ہماری جماعت کے لوگ شامل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور سے سنیے، حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ علی پوری، آپ 10ویں کا دن ہے، مسجد میں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذرا محبت سے بولیں، مسجد میں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھ سے آنسو کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، ادھر سے ایک ماتمی جلوس نکلتا ہے، دو چند لونڈے اندر آئے، مسجد کے اندر داخل ہو کر کہنے لگے سید صاحب آپ واقعی میں سید صاحب ہو، آپ واقعی میں سید زادے ہو، مصطفیٰ کے گھر کے لاڈلے ہو؟ وہ کہا ہاں ہاں بالکل میں مصطفیٰ کے گھر کا لاڈلا ہوں۔ کہا آپ کو درد ہے، آپ کو تکلیف ہے، حسین کربلا میں شہید ہوئے، آپ کو تکلیف ہے، تو آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ کس کو غم ہوگا، مجھ سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ تو کہا اگر غم ہے تو غم کا اظہار کرو۔ کہا وہ کیسے؟ ماتمی جلوس نکلا ہے، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ آپ نے کہا بدبختو تم سے کس نے کہا میرے بابا کا ماتم کرنے کے لیے؟ نہ ہنجارو، میرا بابا کربلا گیا، گردن کٹی ہے، تو نے قرآن نہ پڑھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ او ظالمو، اگر ماتم کرنا ہے یزید کا ماتم کر، اگر ماتم کرنا ہے عمر سعد کا کر، اگر ماتم کرنا ہے شمر کا کر، اگر ماتم کرنا ہے عبید اللہ ابن زیاد کا کر، کیونکہ یہ مر گئے ہیں اور ماتم مرے ہوئے کا کیا جاتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا۔ محمد سے بولیں سبحان اللہ۔ ماتم مروں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ تو پتا چلا ہمارے اکابر نے منع کیا، ہمارے مشائخ نے منع کیا، ہمارے بزرگوں نے منع کیا، اصحاب رسول نے منع کیا، اور سنو اہل بیت اطہار نے منع کیا۔ اللہ اللہ اب سنو، غور سے سنو، میں اپنی بات نہیں بتاتا ہوں، میں تمہاری بات نہیں بتاتا ہوں، میں بتاؤں گا کس کی بات۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون کے اندر لکھتا ہے، جس کا صفحہ نمبر ہے 334 صفحہ کے اندر وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کل غلطیاں کی تھی ہم ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی سنیوں سے پوچھو کس کا کفارہ ادا کر رہے ہو بھائی، ان لڑکوں سے پوچھو کس کا کفارہ ادا کرو، بڑی بدنظمی ہو جاتی ہے۔ کس کا کفارہ ادا کر رہے ہو؟ اللہ اللہ، ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں۔ اسی ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلال العیون کے اندر ایک اور حکایت لکھی ہے۔ وہ لکھتے کیا ہے کہ جب حسین کربلا کی طرف جانے لگے، میرا حسین جب کربلا کی طرف جانے لگا تو جناب سیدہ زینب کی ایک آہ نکلی، ایک چیخ نکلی، واہ محمد، یا محمد یا محمد، اللہ اللہ میں برباد ہو گئی، مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ
حضرت سیدنا امام عالی مقام نے کہا تھا اے سیدہ زینب اس طرح اہو بکا نہ کر، اے سیدہ زینب بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، ایسا نہ ہو تیرے صبر کو شیطان لوٹ لے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ لکھتا کیا ہے، اس کے بعد میرا حسین نے جب منع کیا سیدہ زینب کو تو سیدہ زینب نے پوچھا ہے اپنے بھیا حسین سے، بھیا بتاؤ تو صحیح ہم کریں کیا، ہماری اوپر اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، آپ شہادت کی راہ پر چل پڑے ہیں، آپ کی گردن کاٹی جائے گی، آپ خون میں لت پت ہو جائیں گے، تو سنو ملا باقر مجلسی لکھتا ہے حسین نے کہا سنو میری بہن زینب، جب میں شہید کر لیا جاؤں، میرا سر مقدس کاٹ دیا جائے، میری لاش مبارک کو گھوڑے دوڑا دیا جائے، تو بہن زینب تم یہ کرنا مصلی بچھا لینا، مصلی بچھانے کے بعد سر سجدے میں رکھ دینا اور رب سے کہنا الہی میرا بھیا حسین تیری رضا کے لیے کٹ گیا ہے، یہ تو ایک حسین تھا، اگر ہزاروں حسین ہوتے تو سب تیری رضا پہ قربان۔ اللہ اللہ، یہ کس نے لکھا ہے؟ اللہ اللہ، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں ملا باقر مجلسی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ جو ماتم کرتے ہیں ہماری جماعت کے لوگ، وہ بتائیں وہ کھائیں کیا آخر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام نہ کرو کہ جو ادھر کے نہ رہو ادھر کے نہ رہو، بنو مصطفیٰ جان رحمت کی عاشق، بنو حضور سید عالم کے نواسوں کی عاشق، خدا کی قسم جو حکم ہے اس طرح کر کہ دے دیکھے گا، اگر تو جنگل میں قدم رکھے گا رب کے حکم سے اللہ جنگل کو منگل بناتا ہوا نظر آئے گا۔ درود پاک کریں بڑے اللہ